کہ میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، 9 سال سے میں معذور ہوں۔ تو میں حق خطیب کے پاس گیا، مجھے سب نے کہا ہے کہ حق خطیب کے پاس جاؤ، وہاں سب معذور ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو ویل چیئر پہ جاتے ہیں انہیں وہ شف کر کے ویل چیئر سے کھڑا کر دیتا ہے۔ حق خطیب جیسے ڈھونگی، نوٹنکی، شعبدے باز، ڈرامے باز کو سرعام بے نقاب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اقرار الحسن بھائی، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جہالت کے پردے کو چاک کیا ہے۔ حق خطیب جیسے ڈھونگی، نوٹنکی، شعبدے باز، ڈرامے باز کو سرعام بے نقاب کیا ہے۔ آپ کی ہمت، آپ کی عظمت، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو کام علماء اور مشائخ نہ کر سکے وہ کام آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ کر دکھایا۔ میری یہ کوشش تھی کہ کسی ذریعے میرا ایک ویڈیو پیغام آپ تک پہنچ جائے اور سننے دیکھنے والی عوام تک پہنچ جائے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں معذور ہوں، چل نہیں سکتا، 9 سال سے میں معذور ہوں۔ تو میں حق خطیب کے پاس گیا، مجھے سب نے کہا ہے کہ حق خطیب کے پاس جاؤ، وہاں سب معذور ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو ویل چیئر پہ جاتے ہیں انہیں وہ شف کر کے ویل چیئر سے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو میں حق خطیب کے پاس چلا گیا، میں نے پہلا دم کروایا، دوسرا کروایا، تیسرا کروایا۔ جب میرا 7واں دم تھا تو جب لائن میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے حق خطیب سے کہا کہ جناب میرا آج 7واں دم ہے، کچھ نظر کرم کریں۔ تو حق خطیب نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے چیلے سے کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور اس نے شف کی، پھر آگے مجھے بھیج دیا۔ اس کے دم سے مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے بولا چلو تھوڑے سے دم اور کرواتا ہوں، کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو کرتے کرتے میں نے 12 دم کروائے۔ جب میرا 12واں دم تھا تو میں نے اس کے چیلے سے بات کی کہ میری بات سنو، کہ اپنے اس پیر سے کہو کہ مجھ پہ کوئی نظر کرم کرے، کیونکہ میرے باپ دہاڑی دار مزدور ہیں، تو میں بڑی مشکل سے یہاں پہ آتا ہوں، آنے جانے کا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، تو مہربانی کرو اپنے اس پیر سے بات کرو۔ تو اس نے حق خطیب سے بات کی، تو حق خطیب نے بولا کہ اب ربیع اول کا مہینہ آ رہا ہے تو بڑا سسٹم لگے گا، تو اس سسٹم میں اس کو لے آنا۔ یہ سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ مریض کی ڈیٹ مل گئی، تو میں بھی بہت خوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے کچھ دنوں بعد فون کیا چیلے نے کہ حق خطیب نے سسٹم میں آپ کو بلایا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، میرے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ تو اب جب ہم وہاں صبح 9:30 بجے ہم پہنچ گئے تھے، تو یہ حق خطیب مغرب کی اذان کے بعد وہاں پر آیا اور رات کو 1 بجے جا کے سسٹم لگا۔ تو سسٹم میں اس نے مجھے بلایا، ہم سب لوگ وہاں چلے گئے، بہت ٹھنڈ تھی، تو وہاں ان سب نے ہمیں بولا کہ آ جائیں سسٹم لگنے والا ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو ایک ایک کر کے حق خطیب نے سب کو بلایا، میری باری آئی۔ تو جب میں گیا تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اسے اندر کمرے میں لے جاؤ اور 3 چکر لگواؤ۔ تو وہ مجھے اندر کمرے میں لے گئے اور 3 چکر لگوائے، باہر لے آئے، لیکن مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے ایک پرچی پہ لکھا تھا، جیسا خطیب نے مجھے بولا تھا کہ میں تجھے ویل چیئر سے اٹھا کر چلاؤں گا، تم سسٹم میں آنا۔ تو میں نے خطیب کو پرچی دی، اس نے پڑھی، پتہ نہیں اسے اردو پڑھنا بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو خیر مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سایہ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بدھ والے دن کلر سیدہ آنا، عمل توڑ دھام ہوگا۔ تو پھر ہم جب سسٹم سے واپس آئے، پھر بدھ والے دن ہم کلر سیدہ چلے گئے۔ تو جب لائن میں پھر اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے بولا کہ سرکار میرا آج 7واں ہے، میرا عمل توڑ دم ہے۔ تو اس نے شف کی اور پھر ہم کچھ بھی نہ ہوا مجھے، پھر ہم گھر آ گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونے میں پھر میں اس کے پاس گیا، 2017 سے لے کر 2021 تک میں اس کے پاس جاتا رہا۔ تو کرونے میں پھر میں اس کے پاس گیا تو پھر اس نے بولا 3 دم کرواؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے 3 دم پھر کروائے لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میں یہ
جو معذور بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس فراڈیے کے پاس نہ آئیں، یہ جھوٹا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شعبدے باز ہے۔ جو کرایہ آپ لگا کر اس کے پاس آئیں گے وہ بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے سے ہاسپٹل میں، کسی اچھے سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں اپنا آپ چیک اپ کروائیں اور اپنا علاج کروائیں، آپ کو شفا بھی ہوگی، نہ کہ آپ ادھر اس فراڈیے کے پاس آئیں۔